تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان شریف کا روزہ فرض کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی روزہ فرض تھا۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ شفقت و محبت و رحمت سے کہ آسان ہو جائے، آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ ہم انسانیت میں سب سے پہلے ہیں جن کو پیٹ بھوک میں ہمارے پیٹ کو بھوکا رکھ رہے ہیں اللہ میاں، ورنہ تم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا، تو معلوم ہو کہ پہلے لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ اس سے آسانی ہوئی یا نہیں؟ روزے کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ جب سامنے مقصد اہم ہوتا ہے تو اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے کسی کو جوانی غالب ہے، عالم شباب طاری ہے، بیوی کی سخت ضرورت ہے، آہ آہ کر رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ میری کوئی شادی کر دے تاکہ ہم بے آہ ہو جائیں، اسی سے بیاہ بنا ہے۔ بیاہ کہتے ہیں بھائی فلاں کا بیاہ ہو گیا، یعنی جو آہ آہ کر رہا تھا اس کی آہ ختم ہو گئی، بیوی پا گیا بس۔ کیا اس لغت کی تحقیق اختر کی آپ لوگوں کو مزہ آیا یا نہیں؟ بڑے بڑے قابل جو ہے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اردو میں کیوں بولتے ہیں کہ فلاں بچے کا بیاہ ہو گیا، یعنی اس کی آہ جو ہے ختم، بے آہ ہو گیا۔ تو لیکن 12 بجے دن میں دھوپ، جون کا مہینہ، لو چل رہی ہے، اور یہاں سے اس کو چھٹا جانا ہے، لڑکی چھٹے میں ہے، تو اگر لڑکے سے کہا جائے کہ تم اس وقت تو بہت گرمی ہے، لو چل رہی ہے اور چھٹا کافی دور ہے، تو کیا تم چھٹا اس وقت جاؤ گے بیوی کو لینے کے لیے؟ تو کہے گا اتنا عظیم مقصد ہے اور اتنا لذیذ مقصد ہے کہ تمام جون کی گرمی اور دھوپ اور راستے کی تکالیف میرے لیے چھٹا ہے، یعنی مذاق ہے کہ یہ چھٹے کی منزل کو میں نے لذیذ کر دیا، یعنی تو مقصد جب اہم ہوتا ہے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مقصد کو بیان فرما کر روزہ رکھنا ہمارے اوپر آسان فرما دیا۔ لعلکم تتقون، لیلا کی مثال سے آپ لوگ سمجھ گئے، اب مولا کی مثال سنو کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھ لو مہینے بھر کا اور اس کا حق ادا کر لو، لعلکم تتقون، تو تم میرے دوست بن جاؤ گے، کیونکہ متقی اور ولی میں نسبت تساوی ہے۔ ہر ولی متقی ہوتا ہے، ہر متقی ولی ہوتا ہے۔ جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ یہ نہیں کہتے کہ جملے ذرا کان میں خوب جما لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد عظیم فرمایا کہ تم منی سے پیدا ہو کر حقیر انسان ہو، لیکن اگر میرے ساتھ تعلق کر لو اور تقویٰ سے رہو، گناہ سے بچو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی، کہ اپنے کو وی آئی پی نہ سمجھو، کتنے ہی قابل ہو، اپنے کو حقیر سمجھو سارے انسانوں سے۔ حقیر امت سے زیادہ قابل ہم لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اشرف علی سارے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال، اور جانوروں سے، کافروں سے کمتر ہے فی المال، کہ نہیں معلوم قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا۔ تو ہم لوگ بھی روزانہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیں کہ اے خدا، سارے مسلمانوں سے ہم کمتر ہیں فی الحال، اور جانوروں سے، کافروں سے کمتر ہیں فی المال، کہ ہم کو ابھی نتیجہ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔